कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। बुशरा बीबी के बयान से बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ बानी PTI की अहलिया पर बरस पड़े। कच्ची कैनाल के इफ्तिताह के मौके पर कहा, सऊदी अरब जैसे भाई और दोस्त मुल्क के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक हमेशा पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा। नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया तो शाह अब्दुल्ला ने उनका हाथ थाम कर कहा कि पाकिस्तान हमारा सगा भाई है। उन्हें अंदाजा नहीं उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। गैर सियासी होने के दावेदार खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया। मानना मुश्किल है कि उन्हें अपने बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पर तनकीद। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बार बार एहतजाज और धरने की कॉल दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पंजाब पुलिस के सर फाड़ रही है। कुछ लोग चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। खुशी है, लंबे अरसे से अच्छी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। कच्ची कैनाल मंसूबा नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ और शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। कच्ची कैनाल से डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के इलाके सराब होंगे। अरेबिया से डायरेक्ट ताल्लुक है। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। बुशरा बीबी ने PTI की डूबती कश्ती को बचाने के लिए गिरी हुई हरकत की। उनका बयान सियासी और मजहबी दिवालियापन की निशानी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की अहलिया के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात की बुनियाद पर सियासत करना काबिल मुज़म्मत है। भाभी और नंद के दरमियान पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती पहले कभी नहीं देखी गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए अदालती फैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। साबिक आर्मी चीफ को बुशरा बीबी के इल्जामात का खुद जवाब देना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी के बयान को मुस्तरद कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। दोस्त मुल्क से बानी PTI के बारे में कोई कॉल नहीं आई। सियासी मफादात के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मफादात के लिए खारिजा पॉलिसी को दाव पर ना लगाएं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, उन्हें खारिजा ताल्लुकात का कुछ पता नहीं। क्या दो मुल्कों के दरमियान इसी तरह की गुफ्तगू होती है? इन्होंने मकरू हरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, बुशरा बीबी गैर जरूरी बयानात ना दें। बानी PTI को रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से मिलेगी। अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समात। अदालत ने 26 नवंबर को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बुशरा बीबी के जामिन और 2 गवाहों को तलबी के नोटिस भी जारी। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने I9 थाने में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तहारी करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तहारी करार देने के बाद केस के दीगर मुल्जिमान से अलग तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमान राजा राशिद हफीज, वासिक कयूम,
راجہ خرم نواز، فیصل جاوید، عمر تنویر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، غیر حاضر ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد، مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ سرکاری ملازمین خود احتجاج میں گئے یا انہیں لے جایا گیا؟ احتجاج آپ کا حق، لیکن ہم سرکاری مشینری استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاج کریں لیکن سرکاری مشینری استعمال نہ کریں۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر جسٹس ارشد علی کے ریمارکس۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اعتراف کر چکے کہ سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سرکاری مشینری کے استعمال کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ جسٹس ارشد علی نے کہا عوام وفاقی حکومت سے بھی تنگ ہے اور آپ کی حکومت سے بھی، ان کا کیا کریں؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا چیف سیکریٹری نے سرکاری مشینری استعمال نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر آرڈر جاری کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سالار کا دورہ 19 نومبر کے ایپیکس کمیٹی اجلاس کا فالو اپ ہے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سپاہ سالار نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی عائد۔ اطلاق ہفتہ 23 نومبر سے 25 نومبر تک ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 18ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ کی سفارش کی گئی۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اقدام عوام کے جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ عوامی اجتماع، جلسے، جلوس اور ریلیاں دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ موٹر ویز آج رات 8 بجے سے مرمت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ، بندش تاحکم ثانی رہے گی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے پشاور سے اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد، لاہور سے عبدالحکیم بند ہوگی۔ پنڈی بھٹیاں سے ملتان، سیالکوٹ سے لاہور اور ڈی آئی خان سے ہکلا موٹر وے بھی بند کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اجلاس، کہا پاکستان کے پاس باصلاحیت افرادی قوت اور وسائل کی کمی نہیں، وسائل کے بہترین استعمال سے پاکستان کی آئی ٹی برآمدات 25 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں۔ اصلاحات کی راہ میں حائل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مل کر تعاون کریں۔ ڈنڈے کے زور پر مسائل حل نہیں ہوں گے، گفتگو کرنی ہوگی، بات کرنی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پارا چنار کے واقعے پر گرینڈ جرگہ بلایا جائے، یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں، امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ سب کی کامیابی کے ساتھ جو ایک چیز آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ملنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ہر چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پولیس اہلکار اپنے رویے سے عوام میں بہتر مقام پیدا کریں۔ عام آدمی کے مسائل کا حل سب سے ضروری ہے۔ قیام امن کے لیے پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، بولے پولیس عوام کی خدمت میں کامیاب ہو گئی تو سب چیزوں میں کامیاب ہیں۔ عوام کی داد رسی کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ زارا قتل کیس میں اہم پیش رفت، عدالت نے چاروں ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ ملزمان سغرا بی بی، یاسمین، عبداللہ اور نوید کو سخت سیکیورٹی میں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات مکمل کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس نے عدالت سے مزید ریمانڈ کی درخواست نہیں کی۔ ملزمان نے 10 نومبر کو زارا کو صفاقانہ طریقے سے قتل کر کے لاش کے ٹکڑے نالے میں پھینک دیے تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا 1 لاکھ کا بیریئر عبور کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی 99,623 سے واپسی، کاروباری سیشن کے اختتام پر 470 پوائنٹس کا اضافہ، 97,798 پوائنٹس پر بند۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت میں نمایاں اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے سستا، 277 روپے 76 پیسے کا ہو گیا۔
گولڈ مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز سونا مہنگا، قیمت 2500 روپے بڑھ کر 2,80,500 روپے پر آ گئی۔ اسموگ نے ایک بار پھر لاہور کو جکڑ لیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج پھر پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 308 ریکارڈ۔ پنجاب بھر کے تفریحی مقامات آج سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ طبی ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ شہری ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عدالت کا تمام اسکولوں کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالت کا کہنا تھا سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام اسکول بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے پابند ہوں گے۔ جو اسکول احکامات نہیں مانے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا۔ عدالت نے 15 روز میں اسکول کی گاڑیوں کی فٹنس کی رپورٹ مانگ لی۔ سماعت منگل تک ملتوی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح مزید 0.7% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مہنگائی کی سالانہ شرح 4.92% ہو گئی۔ 17 اشیاء ضروریہ مہنگی، 11 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آج آخری روز۔ نمائش میں 36 ممالک نے سٹالز لگائے، 17 پہلی بار شریک ہوئے۔ پاکستان میں تیار کیا گیا جدید ترین سوسائیڈر اٹیک ڈرون اور دیگر ہتھیار ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز رہے۔ اختتامی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ڈیپو اسد نواز خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اختتامی تقریب میں تینوں مسلح افواج کے دستوں نے اپنے اپنے منفرد بینڈ سے شاندار سلامی دی۔ وہ وقت جب آپ کے بچے آپ کے دروازوں پہ کاٹے جائیں گے، آپ اسی طرح افسردہ اور مردہ حالت میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کی ساری نسل کاٹ دی جائے گی آپ کے آگے۔ کیوں نہ کاٹ دی جائے؟ جب فلسطین میں کاٹی جا رہی ہے، جب دیگر ممالک میں کاٹی جا رہی ہے، کہ لبنان والے مسلمان نہیں ہیں، کیا لیبیا والے مسلمان نہیں ہیں، کیا عراق والے مسلمان نہیں تھے؟ جمہوریت بندے کو اللہ کے مقابلے پہ قانون سازی کا اختیار دیتی ہے۔ اس جمہوریت کو جو جس کی نس نس میں کفر ہے، وہ آپ کے لیے اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک حرام امر کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کہتے ہیں فلسطینیوں کی نسل کشی پر ہم بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب میں کہا، کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے دروازوں پر ہمارے بچوں کو کاٹا جائے؟ ہمارے سروں پر پگڑیاں باندھ کر 2028 تک سود کا نظام جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ صرف جمہوریت میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس نظام میں شریعت سے متصادم قوانین بنائے گئے۔ سعد نذیر نے سابق حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ریاست مدینہ کا نعرے لگانے والے حکومت میں آ کر ٹرمپ کے تابع ہو گئے۔ بشرا بی بی جو باتیں اب کر رہی ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت کرتی۔ واضح کیا خلافت کولا کا مطلب خلافت کو لا ہے۔ سعد نذیر کے خطاب کے دوران شرکا نے جمہوریت کفر ہے اور خلافت حق ہے کے نعرے لگائے۔ جمہوریت کفر ہے، خلافت حق ہے، مسلمانوں کا ایک نظام ہے اور وہ خلافت ہے۔ خلافت قائم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خلافت قائم ہوگی، اس خطے سے قائم ہوگی، پوری دنیا میں پھیلے گی۔ نعرہ تکبیر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ فلوریڈا کے سابق رکن پارلیمنٹ اٹارنی جنرل کے عہدے سے دستبردار، ان کو جنسی بدسلوکی اور دیگر مبینہ الزامات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے فلوریڈا کی سابق اٹارنی جنرل پیم وانڈی کو اٹارنی جنرل نامزد کر دیا۔